بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ صفحہ نمبر ہے 124، آیت نمبر ہے 148، 149 اور 150۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس اللہ انہیں دے گا دنیا کا بدلہ بھی، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بدلہ تو بہت ہی اچھا ہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی بات مان لی، کافروں کی پیروی کی، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہارے ایڑیوں کے بل واپس لوٹا دیں گے، یعنی دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، تو تم لوٹو گے خاسرین، ذلیل ہو کر۔ بل اللہ، بلکہ اللہ، مولاکم، تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ بات ہماری چل رہی تھی غزوہ احد کے حوالے سے۔ پچھلی آیات کے اندر مسلمانوں نے جن کا نقصان ہوا دعا کی، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اگر تمہارا ارادہ نیک ہے تو اللہ بدلہ بھی اچھا ہی دے گا، اور بدلہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ ثواب الدنیا، اللہ دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ آخرت کا بدلہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں پسند کرے تو پھر نیکی کرنی ہوگی۔ آسان سا کلیہ، سادہ سا کلیہ، اللہ کا محبوب بننے کے لیے نیکی کرنی پڑے گی، بغیر نیکی کے، اور نیکی میں جو اہم نیکیاں ہیں، جو فرائض ہیں، بغیر فرائض کے بندہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ فلاں وظیفہ اتنی بار کر لو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، ولی بن جاؤ گے، بات غلط ہے۔ جب تک بندہ فرائض ادا نہیں کرے گا، نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، جتنے مرضی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے وظیفہ کرتا رہے، بندہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ تو کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی نیکی، فآتاہم اللہ، کوئی بھی نیکی لے کر آؤ اللہ کے پاس، اللہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا، دنیا میں دے گا۔ ثواب الدنیا، یہ جو ذہن بنا ہوا ہے نا دیندار بن کے تو دنیا چھوڑ جائے گی، یہ بھی غلط ہے۔ ثواب الدنیا، اللہ دنیا میں بدلہ دے گا۔ سعودیہ کے ایک شیخ ہیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین، وہ ایک واقعہ سناتے ہیں۔ استاد کے بچوں کو پڑھا رہے تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی تھا، وہ یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا مانگنے والے، ان سے بڑا تنگ آ گیا۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹھک 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 دے دو جی، دے دو جی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا آج کے بعد جو بھی مانگنے آئے گا نا اس کو دینا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، مسکین تھا، ضرورت مند کا وہ آ گیا، اس نے کہا جی مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے کچھ نہ کچھ دے دو۔ بیوی نے بغیر خامد کے پوچھے اسے ایک چادر دے دی اور 3 کھجوریں دے دی۔ اب شوہر کو نہیں بتایا، خامد کو بتایا نہیں، اس نے دے دی۔ اب اس آدمی کو رات کو خواب آیا، خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ وہ جو منظر ہے نا، سورج
سبا نیزے پہ ہوگا، وہ سارا منظر اسے خواب میں دیکھا، اور سورج اس کے بڑا قریب ہے، اچانک اس کے اوپر ایک چادر آ گئی، یعنی سورج اور اس کے درمیان ایک چادر آ گئی۔ اب اس چادر میں 3 سوراخ تھے، اب اس سوراخ سے اسے گرمی لگ رہی ہے، وہ جو اچانک ان 3 سوراخوں میں وہ 3 کھجوریں نہ آ کے اٹک گئی اور وہ روشنی بھی بند ہو گئی، یعنی وہ جو تپش تھی سورج کی وہ بھی بند ہو گئی۔ صبح اٹھا، اس نے خواب اپنی بیوی کو سنایا تو اسے وہی صدقہ یاد آ گیا کہ ایک چادر دی تھی، 3 کھجوریں دی تھی۔ اس نے وہ صدقے والا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا اور اس نے اس کے بعد کیا دیا، جو بھی آئے گا مسکین ہو غریب ہو میرے گھر آ جائے اسے خالی واپس نہیں بھیجنا، کچھ نہ کچھ دے کر بھیجنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا کہ اللہ دنیا میں انسان، آخرت کا بدلہ تو بہت اچھا ہے نا، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں بندے کو کیا کچھ دینا، اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے۔ وحسن ثواب الآخرہ، آخرت کا بدلہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ نبی علیہ السلام پہ جب وحی آئی پہلی، آپ پریشان ہو کے گھر میں آ گئے، زمبیلونی زمبیلون چادر اڑا دو، اور آپ ڈر رہے تھے۔ ڈر کا مطلب کہ شاید میں ہلاک ہو جاؤں گا، یہ ڈر تھا آپ کو، شاید میں ہلاک ہو جاؤں۔ آپ کی بیوی نے کیا کہا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے کہا تھا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، کلا واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس نے کیا خوبی دیکھی تھی؟ ابھی تک تو اسلام نہیں آیا تھا نا، ابھی تو پہلی وحی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام کے اندر کیا خوبی دیکھی؟ اس نے کہا آپ نیکی کرنے والے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کے اوپر لباس نہیں آپ اسے لباس پہناتے ہیں، آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جو بندہ نیکی کرنے والا ہو اللہ اس کو کبھی ضائع کرتا ہی نہیں ہے، آپ ضائع نہیں ہوں گے۔ اسی واقعے کے حوالے سے مناسبت سے ایک اور واقعہ ہے، سعید بن مسیب، یہ کبار تابعین میں سے ہیں اور یہ ایسے تابعی ہیں جن کے صحابہ شاگرد تھے، چھوٹے بچے جو صحابہ تھے وہ سعید بن مسیب کے شاگرد تھے، اس قدر کبار یعنی صحابہ کرام بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم بن محمد ایک بندہ تھا، اس کے بارے میں کسی نے ان کو جا کر بتایا کہ وہ فوت ہے، پوچھا کیسے فوت ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کے مکان کی چھت گر گئی، مکان کی چھت گر گئی، بندہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، مکان کی چھت گرنے سے وہ بندہ مر نہیں سکتا، جا کر دیکھو شاید زندہ ہونے سے۔ انہوں نے جا کے ملبہ ہٹایا تو نیچے سے زندہ نکل آیا، جس کے بارے میں لوگ یہ تصور کر رہے تھے چھت گری ہے مر گیا ہوگا۔ اب سعید بن مسیب کہہ رہے نہیں، وہ بندہ زندہ ہے۔ اب جا کر انہوں نے دیکھا بندہ زندہ نکل آیا، انہوں نے پوچھا جی یہ کیا ہوا، آپ کو کیسے پتہ چلا یہ چھت گرنے سے مر نہیں سکتا؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے، یہ صلہ رحمی کرتا ہے، یہ مسکینوں کا خیال رکھتا ہے۔ لوگوں کا خیال رکھنے والا کبھی بھی بری موت اسے نہیں آ سکتی۔ جو بندہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے، نیکی کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، اسے بری موت نہیں آ سکتی۔ تو یہ بری موت ہے، چھت گرنے سے بندہ مرتا ہے، مجھے تو اس بات پہ یقین ہے، اسے بری موت نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال انسان اگر نیکی کرے تو ثواب دنیا و حسن ثواب الآخرہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے بدلہ دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں، بہترین بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا بدلہ تو پھر بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ ایک بھائی واقعہ سنا رہے تھے، وہ ایک بچہ بڑا روتا تھا روزانہ، شام ہونی اس نے رونا شروع کر دینا، تو اس نے کسی عالم سے پوچھا یار میرا بچہ بڑا روتا ہے، شام ہوتی بچہ رونا شروع کر دیتا۔ اس نے ایک حدیث سنائی اسے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جب شام ہو جائے اپنے برتن ڈھانپ لو، مشکیزوں کے منہ بند کر لو، دروازے بند کر لو، اور اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شام ہوتے ہی شیاطین گزرتے ہیں، تو گزرتے گزرتے وہ شرارتیں کرتے ہیں، اس لیے اپنے بچے اپنے پاس رکھ لو۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، بچے بڑے روتے ہیں، شام کو رات کو روتے رہتے ہیں، وہ وجہ یہ ہوتی ہے اس حدیث پہ عمل نہ کرنا۔ اب نیکی ہے نا، ایک چھوٹی سی نیکی، اللہ کے نبی کا حکم ہے، لوگ اب عمل نہیں کر پاتے، سستی ہو جاتی۔ تو شام کو اس نے بچے اپنے پاس رکھ لیے،
گھر میں باہر کھیلتے تو اس نے شام کو نہیں کھیلنا، مغرب کا وقت ہونے لگا اب نہیں کھیلنا، اس کے بچے پر آپ کو خاموش ہو گئے، روتے نہیں تھے۔ تو بعض اوقات انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے، حدیث میں عمل کرتا ہے، اس کا صلہ بہت ملتا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی، اب اس نے ایک حدیث میں عمل کیا کہ شام کو بچے باہر نہیں نکالنے، اس نے نہیں نکالے، اپنے پاس رکھے، رونا بند کر دیا بچوں نے۔ تو ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ، اللہ دنیا میں بہترین بدلہ دیتا ہے، اللہ آخرت میں بہترین بدلہ دے گا۔ اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اب ہوا کیا احد کے بعد، اب اللہ نے یہ تسلی دے دی، مسلمانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی۔ اس کے باوجود کیا ہوا، وہ جو شکست ہوئی تھی نا، درد تو تھا نا مسلمانوں کے دلوں میں، اب ایک درد تھا، بندے کا نقصان ہو جائے نا درد ہوتا ہے دل میں۔ اب کیا کیا کافروں نے اور مدینے کے منافقوں نے، جس طرح ہم وہ سیاسی بیان کہتے ہیں نا، درد کو کیچ کیا، کوئی نقصان ہو جائے اس نقصان کو کیچ کرو، سیاسی فائدہ حاصل کرو۔ انہوں نے فائدہ یہ حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جو مسلمان تھے نا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ منافقین نے تو یہ جملے بولے نا کہ یہ پیغمبر ہی سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ، کیوں؟ اگر یہ سچا ہوتا تو شکست نہ ہوتی۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہمارا سردار ہے عبداللہ بن ابی، منافقین کہنے لگے عبداللہ بن ابی ہمارا سردار ہے، اس کی بات مان لو، اور ہم مکہ والوں کے پاس جا کر امان طلب کر لیں گے، ورنہ ہماری خیر نہیں ہے۔ اب یہ باتیں کرنی شروع کر دی، اوپر سے کافر بھی یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم نے دوبارہ پھر بدلہ لینا، ہم نے پھر حملہ کرنا، ہم نے پھر حملہ کرنا۔ تو مسلمانوں کے دل میں پہلے ہی تھوڑا سا خوف تھا، اس خوف کو انہوں نے کیچ کیا اور مسلمانوں کے ذہن بدلنا شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ بات یاد رکھ لو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے ان کافروں کی بات مان لی، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، یہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں گے، یہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں گے، تمہارے یہ خیر خواہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی یہ جملہ بولتے ہیں، آپ نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، اپنے بچے کو مدرسے داخل کروا دیں، اور اس کا کیا بنے گا، مسیطر بن جائے گا، یہ تو مولوی بن جائے گا، مستقبل اس کا کیا بنے گا، مولوی کا کیا مستقبل ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، اور نمازی بن گیا یہ تو دنیا سے دور ہو گیا۔ ایسی باتیں آج بھی لوگ کرتے ہیں، اور یہ منافقین والی باتیں ہیں، یہ کوئی مسلمانوں والی باتیں نہیں ہیں کہ کوئی نیکی کر رہا ہے آپ اسے روک رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ وقتی طور پر اگر نقصان بھی ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ تو وقتی طور پہ نقصان ہوا، میں نے کہا مجھے کیا فائدہ نہیں، اسلام لانے کا کیا فائدہ، ہمیں تو مار پڑ رہی ہے۔ تو فرمایا اگر ان کی بات مانی، یہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دے، یردوکم علی اعقابکم، تمہیں تمہارے ایڑیوں کے بل واپس لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، یہ خود بھی ذلیل ہے، تمہیں بھی ذلیل کریں گے، یہ ذلیل لوگ خود بھی ذلیل ہیں، تمہیں بھی ذلیل کریں گے اگر تم نے ان کی بات مان لی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ ہم منافقین کہتے تھے عبداللہ بن ابی کو مان لو، ہم جائیں گے کافروں کے پاس، امان طلب کر لیں گے، ہم امن سکون سے رہیں گے۔ فرمایا یہ بات غلط ہے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اللہ مددگار ہے۔ اگر اللہ نے مدد چھوڑ دی، ساری دنیا تمہاری مدد کرے، مدد نہیں کر سکتی۔ اور یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، اگر اللہ مولا ہے، اللہ مددگار ہے، جس کا اس بات پہ یقین ہے، ساری دنیا نقصان پہنچانے بھی آئے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، تو اللہ مولا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ نیکی کرو۔ شیطان یہ کہتا ہے اچھا وہ نماز پڑھنے چلے گئے، عبادت کرنی شروع کر دی تو دنیا سے دور ہو جائیں گے، دکان بند کرنی پڑ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کرو، میری بات مانو، بل اللہ مولاکم، میں تمہارا مولا ہوں، وہو خیر الناس، تمہاری مدد میں کروں گا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، نماز پڑھ لو، رزق ہم دیں گے، رزق کی گارنٹی جو ہے وہ ہماری ہے۔ تو اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے، تو جو اللہ کی بات مانتا ہے اللہ اسے عطا کرتے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کے دیا ہوا واپس دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ دنیا بھی دے گا اور اللہ